شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مبعوث برسالت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا حسن اور نرمی عطا فرمائی۔ آپ کی قوم کے لوگ آپ کی عزت کرتے اور آپ کی بات مانتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم والوں کے لیے شریعت کو بیان کیا، ان کے لیے مساجد کو بنوایا۔ آپ فقراء، مساکین اور مہمانوں کے لیے دسترخوان لگاتے تھے اور ان کو عزت و احترام دیتے تھے۔ آپ یتیموں کے لیے ایک رحیم باپ کی مانند تھے۔ آپ نے اپنے ملازموں کو حکم دے رکھا تھا کہ میری زراعت سے کسی کو روکنا نہیں۔ چرند پرند، وحشی جانور سب آپ کی زراعت میں چرتے تھے۔ اللہ جناب ایوب کے لیے اپنی برکت میں صبح و شام اضافہ کرتا تھا۔ آپ کے جو جانور تھے ان کی مادہ سال میں 2 بار بچوں کو جنم دیتی تھی۔ جناب ایوب علیہ السلام اس پر ہر لمحے شکر گزار رہتے۔ جب رات ہوتی تو وہ تمام لوگ جو آپ کی پناہ میں ہوتے وہ سب مسجد میں آپ کے پاس جمع ہو جاتے، آپ کے ساتھ ساری رات نمازیں ادا کرتے، آپ کے ساتھ تسبیح کرتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو آپ ان سب کے لیے کھانے کے بندوبست کا حکم دیتے۔ تمام غرباء و مساکین کے لیے کھانا تیار ہوتا اور ان کو کھلایا جاتا۔ آپ اس طرح اپنا بہت سا مال خرچ کرتے تھے۔ آپ کے مال میں 1000 گھوڑے، 1000 گھوڑیاں، 1000 خچر، 3000 اونٹ اور 1500 ناقے تھے۔ 1000 بیل، 1000 گائے، 10,000 بکریاں اور بے شمار وحشی جانور تھے۔ ہر گھوڑی، اونٹنی، بکری کے 2 3 بچے تھے۔ ہر 5 جانوروں پر ایک چرواہا تھا جو آپ کے غلام تھے اور ہر غلام کے اہل و عیال بھی تھے۔ ابلیس ملعون جب جناب ایوب علیہ السلام کے مال کے قریب سے گزرتا تو اس مال پر شکر کی مہر کو دیکھتا اور زکوٰۃ کی وجہ سے پاک دیکھتا۔ اس وجہ سے اس کو آپ پر بہت حسد ہوتا تھا، لیکن وہ ملعون آپ کو نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اس دور میں ابلیس ملعون عرش کے نیچے تک آتا جاتا رہتا تھا، یعنی 7ویں آسمان تک اس کی رسائی تھی۔ عرش سے اس کو روکا جاتا تھا۔ 7ویں آسمان تک وہ جہاں جانا چاہتا تھا وہ چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو ابلیس کو 4تھے آسمان اور اس سے اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ پھر وہ 3رے آسمان تک آ جا سکتا تھا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو اس ملعون کو سب آسمانوں سے روک دیا گیا۔ پھر وہ آسمانوں سے آوازوں کو چوری کرنے کے لیے کمین گاہ میں بیٹھتا تھا، اور انسانوں اور جنات کے لیے یہ باعث تعجب تھا۔ اس کو خدا نے سورہ جن آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 8 میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم سننے کے لیے آسمانوں کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنی کمین گاہ میں ایک شہاب ثاقب کو پاتا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کے زمانے تک ابلیس عرش کے علاوہ 7ویں آسمان تک چلا جاتا تھا۔ وہ جب بھی آسمانوں کی طرف جاتا تو جس مقام پر بھی کھڑا ہوتا وہاں اس کے دل میں جناب ایوب علیہ السلام کے بارے میں حسد پایا جاتا تھا۔ اللہ اس کے ظاہر و پوشیدہ کو جانتا تھا، تو آواز آئی کہ اے ملعون، تو کہاں سے آیا ہے؟ اس ملعون نے عرض کیا کہ اے میرے خدا، میں پوری دنیا پر چکر کاٹ کر آیا ہوں۔ جس نے میری اطاعت کی میں نے اس کو دھوکہ و فریب دیا ہے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے ان کو میں دھوکہ نہیں دے سکا۔ پھر اسے آواز آئی اے ملعون، تیرے دل میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں کیا پایا جاتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدایا، تو اس کو یاد رکھتا ہے اور تیرے ملائکہ اس پر درود پڑھتے ہیں۔ آواز آئی اے لعین، وہ میری طویل عبادت کرتا ہے، کیا تو استطاعت رکھتا ہے کہ تو اس کو میری عبادت سے گمراہ کر دے؟ ابلیس نے کہا کہ اے میرے معبود و مولا، ایوب ان نعمات کا شکر اس لیے ادا کرتا ہے کیونکہ تو نے اس کو سلامتی دے رکھی ہے، تو اس کو کثیر روزی دیتا ہے، اس لیے تیری تعریف کرتا ہے۔ ابھی تک تو نے اس کو کسی بلا و مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، اگر تو نے اس کو کسی آزمائش اور مصیبت میں مبتلا کر دیا تو پھر تو اس کو ایسا نہیں پائے گا، بلکہ اس کے خلاف پائے گا، وہ تیری عبادت کو ترک کر دے گا۔ اے میرے خدا، اگر تو مجھے اس کے مال پر مسلط کر دے تو پھر دیکھنا وہ کیسے تجھے بھول جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی اے ملعون، میں نے تجھے اس کے مال پر تسلط دے دیا ہے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ جو تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔
بس وہ ملعون آسمانوں سے اترا، اس چٹان پر کھڑا ہوا جس پر قابیل ملعون نے اپنے بھائی حضرت حابیل کا سر مارا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ وہ چٹان سیاہ ہو چکی تھی اور ابھی تک لعنت اس سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ملعون اس چٹان پر کھڑا ہوا اور ایک زوردار چیخ ماری کہ مشرق و مغرب میں جتنے شیاطین تھے وہ سب جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، تو نے کیا دیکھا ہے اور تجھے کیا ہوا ہے؟ ابلیس ملعون نے کہا کہ مجھے ایک ایسی خوشی ملی ہے جیسی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے ابھی تک نہیں ملی تھی۔ اس وقت میں بہت خوش تھا جب میں نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا۔ اب مجھے ایوب کے مال پر تسلط مل گیا ہے، میں اس کو فقیر کر دوں گا اور اس کا مال برباد کر دوں گا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے ایوب علیہ السلام کے درختوں پر مسلط کر دے تو میں ان کو جلا کر خاکستر کر دوں گا اور سب کو راکھ میں تبدیل کر دوں گا۔ ابلیس نے کہا کہ ہاں، تو اس کے لیے ٹھیک ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے اس کے جانوروں پر مسلط کر دے، میں ایسی چیخ ماروں گا کہ سب کی روح پرواز کر جائے گی۔ ابلیس نے کہا کہ ہاں، تو اس کام کے لیے ٹھیک ہے، اس کو سر انجام دے۔ وہ آگے آیا، آگ میں تبدیل ہوا اور سارے درختوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر دوسرا آگے آیا اور اس قدر زور سے چیخ ماری کہ سب کے سب جانور اپنے چرواہوں سمیت مر گئے۔ اہل قریہ نے بہت زیادہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا اور زوردار چیخ سنی تو سب خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ملعون حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ ملعون ایک خادم کی صورت میں آپ کے پاس آیا۔ اس کا خیال تھا کہ آگ کے شعلے حضرت ایوب علیہ السلام تک پہنچ چکے ہوں گے اور جناب ایوب علیہ السلام کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہوگا اور ان کے بال جل گئے ہوں گے۔ اس نے آواز دی، اے ایوب، میری مدد کرو، یہ میں ہوں جو تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور اس قدر دھواں ہے؟ اس نے تیرے باغوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اس آگ کا ایک شعلہ مجھ تک بھی آیا ہے اور میں نے آسمانوں سے یہ ندا سنی ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا، یہ سزا ہے اس بندے کے لیے جو اپنی عبادات میں ریاکاری کرتا ہے، جو اپنی عبادت میں لوگوں کو دکھانے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتا۔ میں نے آگ سے ایک آواز کو سنا ہے جو کہتی تھی کہ میں غضب کی آگ ہوں، میں ناراضگی کی آگ ہوں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس آواز کو سنا تو آپ اپنی نماز میں ہی متوجہ رہے۔ آپ پوری نماز پڑھنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو میرے غلاموں میں سے نہیں ہے، یہ جو مال تھا وہ سب اللہ کا تھا، وہ جو چاہے کرے۔ ابلیس ملعون نے کہا تو نے سچ کہا ہے۔ دوسری طرف لوگ جمع ہو گئے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خود پسندی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ بعض نے کہا کہ ایوب سچی توبہ نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے اسے یہ سزا ملی ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کو لوگوں کی یہ باتیں گراں گزر رہی تھیں، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ میں اللہ کی قضاء و قدر پر اس کی حمد کرتا ہوں اور تمام حمد اسی کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ ابلیس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے غلام، تو کون ہے؟ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تو ان میں سے ہے جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر رکھا ہے اور اپنی نعمات تجھ سے سلب کر رکھی ہیں۔ اگر تیرے اندر کوئی خیر و خوبی ہوتی تو اللہ ضرور مجھے اس کے بارے میں خبر دیتا اور دوسرے غلاموں اور چرواہوں کے ساتھ تیری روح بھی قبض کر لیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ تیرے اندر شر پایا جاتا ہے، اس لیے اس نے تجھے چھوڑ دیا۔ اے خادم، تو مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ تو خدا کی طرف سے مردود ہے اور مذمت اور لعنت کا حقدار ہے۔ ابلیس نے کہا کہ ایوب، اب میں جان چکا ہوں کہ تو اپنی عبادت میں ریاکار ہے۔ کیا میں تمہارے غلاموں میں سے شفیق غلام نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے مال کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوں؟ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی اس آگ میں جان کیوں نہیں دے دی اور مجھے ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد جناب ایوب نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابلیس وہاں سے رسوا ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ آسمانوں پر گیا جیسا کہ وہ جایا کرتا تھا اور وہاں کھڑا رہا جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا کہ آواز قدرت آئی، اے ملعون، تو نے دیکھ لیا ہے کہ میرا بندہ ایوب کیسے صبر کرنے والا ہے؟ اس نے سارے مال، اموال، غلاموں کے ختم ہونے پر بھی کس طرح صبر کیا ہے اور اس مصیبت پر اس نے میری حمد اور شکر ادا کیا ہے۔ ابلیس ملعون نے کہا کہ خدایا،
تو نے اس کو تندرست اولاد اور بہت عالی شان گھر دیے ہیں، اب مجھے اس کی دنیا پر مسلط کر دے تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کبھی بھی تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ تو آواز قدرت آئی، ہے ملعون جاؤ، میں نے ایوب علیہ السلام کی دنیا پر بھی تجھے تسلط دے دیا۔ وہ جلدی سے آسمانوں سے اترا اور جناب ایوب علیہ السلام کے محل کی طرف آیا، جس میں آپ کی اولاد تھی اور آپ کے بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا حسقل تھا، پھر مقبل، پھر رشد، بھروان، بشیر اور اقرون، اور دوسرے بیٹے تھے۔ باقی کے نام کتابوں میں ذکر نہیں ہوئے۔ اور لڑکیوں میں فنجات، عبیدہ، صالحہ، عافیہ، تقیہ اور مومنہ وغیرہ تھیں۔ ابلیس ملعون نے اس محل کو خوب زور سے ہلایا تو ان کے بچے زمین پر گرے، ان کے چہرے لکڑیوں سے اور دیواروں سے ٹکرانے لگے، ان کے سر پھٹ گئے اور ان کی ہلاکت یوں ہوئی کہ صورتیں اور جسم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی کی کہ تو اولاد ایوب کی حفاظت کر، یہ میری مشیت ہے اور میں ان کو اس پر ثواب عظیم دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ابلیس ملعون جناب ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایوب، تو اپنے محل اور اولاد کو دیکھتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تیرا محل تیری اولاد کے لیے قبر بن گیا اور اس کی مٹی ان کے لیے کافور بن گئی ہے، ان کا لباس ان کا کفن بن گیا ہے۔ اگر تو دیکھتا کہ کس طرح ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی ہیں، ان کے حسین و خوبصورت چہرے خاک اور خون میں غلطاں ہو گئے ہیں، کس طرح ان کے بدن ٹکڑے ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے بن گئے ہیں۔ ابلیس ملعون نے اس مصیبت کو غمزدہ انداز میں بیان کر دیا، یہاں تک کہ جناب ایوب علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ شیطان بھی ساتھ رونے لگا۔ اچانک جناب ایوب علیہ السلام نے رونا بند کر دیا اور اپنے رونے پر پشیمان ہوئے، ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالی اور سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ سے استغفار کرنے لگے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا، اے ملعون، مجھ سے دور ہو جا، تو مردود راندہ درگاہ خدا ہے۔ میری اولاد اللہ کی رعایا اور مخلوق تھی اور میرے پاس اللہ کی امانت تھی، اب اس نے اپنی امانت مجھ سے واپس لے لی ہے اور اس امانت نے واپس جانا ہی تھا۔ ابلیس پھر سے نامراد ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر ابلیس ملعون آسمان کی طرف گیا، جہاں کھڑا ہوتا تھا وہاں کھڑا ہوا۔ آواز قدرت آئی کہ ملعون میرے بندے ایوب علیہ السلام کو کیسا پایا؟ اس نے میری بارگاہ میں توبہ کی اور استغفار کیا۔ اس ملعون نے پھر عرض کیا کہ اے میرے خدا، تو نے اس کو صحت و سلامتی والا بدن دیا ہوا ہے، اگر تو مجھے اس کے بدن پر تسلط دے دے، پھر تو دیکھ لے گا کہ وہ تیرا اصلاً شکر ادا نہیں کرے گا اور تجھے فراموش کر دے گا، تجھ سے شکوے شکایتیں کرے گا۔ اس وقت ندا آئی کہ اے ملعون جاؤ، میں نے تجھے سوائے آنکھوں، زبان، کانوں اور عقل کے اس کے باقی بدن پر تسلط دے دیا ہے۔ وہ ملعون دوبارہ آیا۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مسجد میں خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے تھے اور اسم اعظم کی تلاوت میں مصروف تھے، اس کی نعمات پر اس کا شکر ادا کر رہے تھے، ان مصائب پر اس کی حمد بجا لا رہے تھے کہ اے میرے خدا، تیری عزت و جلال کی قسم، تیری طرف سے آنے والی ان بلاؤں نے سوائے تیرے شکر کے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اگر تو مجھے ہمیشہ مصائب میں مبتلا رکھے گا تب بھی میں تیری طرف سے آنے والے مصائب پر صبر کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا۔ جب ابلیس نے یہ کلمات آپ سے سنے تو وہ ملعون غصے میں آ گیا۔ اس نے آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ایک گرم پھونک آپ کی ناک میں ماری اور اسی وقت آپ کا سارا چہرہ سیاہ ہو گیا، سر سے پاؤں تک سارے بدن پر آبلے پڑ گئے، آپ کے بدن سے سارے بال گر گئے۔ دوسرے دن آپ کے سارے بدن پر بڑے بڑے زخم ہو گئے، تیسرے دن سارا بدن سیاہ ہو گیا، چوتھے دن زرد پانی زخموں سے بہنا شروع ہو گیا۔ جناب رحمت نے عرض کیا کہ ایوب علیہ السلام، آپ کا سارا مال و اسباب ختم ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، آپ کے جسم میں بیماری آ گئی۔ جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قبل بھی انبیاء کو آزمایا ہے مگر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے خیر کو تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور دوبارہ بارگاہ خدا میں عرض کرنے لگے کہ اے میرے سردار، اے میرے مولا، اگر تو ساری زندگی
مجھے اس مصیبت میں رکھے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، تب بھی میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا، اس میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اے میرے خدا، میرے دشمن شیطان کو اجازت نہ دے کہ وہ میری سرزنش کرے۔